بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، رفع دین نہ کرنے کی تیسری دلیل، پہلی تو آیت پیش کی سورہ مومنون کی، قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، اور اس کے بعد جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ سکون اختیار کرو. ٹھیک ہے، یہ اہم چیزیں بھائیوں. کئی آپ کر رہے ہو اور کوئی آ کے بول دے کہ یہ آپ بولیں گے یار ہمارے شیوخ نے تو غلط بتایا ہے، ہم کو تو گمراہ کیا ہے. مسلم کے اندر ہے کہ رفع دین مت کرو. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا اللہ کے لیے. آگے بھی پہنچائیے، لوگوں کو سمجھائیے، بتائیے. ان کی تیسری دلیل سنیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میں تم کو نبی کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اپنی نماز بتائی کہ آپ اس طرح پڑھتے تھے، فرفع یدیہ اول مرہ ثم لم یعد، رواہ النسائی کتاب الافتتاح، کہ آپ نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا. بھائیو، یہ روایت 7 طریقے کے الفاظ سے آئی ہے. تو جو اس طرح کی روایت ہوتی مضطرب کہلاتی ہے، یعنی پریشان، مضطرب، اور سندن ضعیف ہے. یہ روایت سندن ضعیف ہے. اور اگر اس کو صحیح بھی مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شیعوں کی طرح بار بار ایسے نہیں کیا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا، اب بعد میں رکوع اور رکوع کے بعد کا ذکر ہی نہیں آیا. اس میں انکار جیسے شیعہ کرتے ہیں اس طرح کے بار بار وہ نہیں ہے. اس کے بارے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بارے میں امام بہقی فرماتے ہیں لم یثبت عندی حدیث ابن مسعود، میرے نزدیک یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام بہقی. ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث مختصر من حدیث طویل ولیس هو بصحیح علی ھذا اللفظ، یہ ایک لمبی حدیث کا اختصار ہے، چھوٹا ٹکڑا ہے، اور ان الفاظ سے حدیث صحیح نہیں ہے. ابو داؤد کتاب الصلاۃ. وقال احمد، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ حدیث کے ماہر تھے. امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد حدیث کی کتابیں لکھی ہیں. یہ سب کہہ رہے ہیں. امام احمد اور ان کے شیخ یحییٰ بن آدم وہ کہتے ہیں ہوا ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے. امام بخاری نے اسے ضعیف قرار دیا. وہ کہتے ہیں کہ امام ابی حاتم فرماتے ہیں ھذا حدیث خطأ، یہ حدیث خطا ہے، غلط ہے. تلخیص الحبیر جلد 1 صفحہ نمبر 222. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اس روایت پر کبار محدثین کا اٹل فیصلہ. وہی کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے صرف حسن پر اکتفا کیا ہے اور اس کی تردید نہیں کی تو یہ غلط ہے. امام ترمذی نے اس کو حسن کہا، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے.
تو اسی سے دلیل لیتے انہوں نے حسن کہا ہے. حسن اصل میں ضعیف کی ایک قسم ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. ضعیف کی بہت ساری جب طرق ہو جائے تو بعض علماء کے نزدیک وہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی، ہوتی ضعیف ہے لیکن بہت سارے اس کے راوی ہیں، بہت سارے اس کے طرق ہو گئے تو حسن درجے کو. لیکن امام ترمذی نے اس کی تردید بھی کی ہے. اس کی تردید یعنی اگر انہوں نے حسن کہا اور اس پہ اکتفا کرتے ہوئے اس کی تردید نہیں کی تو یہ بالکل جھوٹ ہے. اور امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ پر صاحب رسالہ منسوخیت رفع دین کا اتہام ہے. وہ جو ایک رسالہ لکھنے والا تھا منسوخی کہ رفع دین منسوخ ہے، وہ الزام لگا رہا ہے. بلکہ خود امام ترمذی، امام ابو داؤد وغیرہ نے اس حدیث پر جرح اور ان کی تنقید موجود ہے. چنانچہ ترمذی میں ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں لم یثبت. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ حدیث ثابت نہیں ہے. تھوڑی سی علمی بات ہے، تھوڑی سی توجہ دیجئے. تو انہوں نے حسن تو کہہ دیا لیکن بعد میں آ کر امام ترمذی اور امام ابو داؤد اس پہ جرح بھی کر رہے ہیں، اس کی تنقید بھی کر رہے ہیں اور قول نقل کیا ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ لم یثبت، یہ حدیث ثابت نہیں. اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام عبداللہ بن مبارک کے اس قول پر خاموشی اختیار کی. اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، نہیں. جو اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک بھی حدیث عدم رفع الیدین جو یہ عبداللہ بن مسعود کی ہے یہ ثابت نہیں ہے. امام داؤد رحمہ اللہ تعالی وہ اس کی صحت کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں لیس ہوا بصحیح بل ہوا رد، بلکہ مردود ہے، صحیح نہیں ہے. امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ لم یثبت، وہ بھی کہتے ہیں کہ ثابت نہیں. یہ اس فن کے ماہر لوگ ہیں. امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ حدیث بے حد ضعیف ہے، اس میں بڑی بڑی علتیں موجود ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس پر کلام کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قابل استدلال نہیں ہے. اس کے راوی عبد الرحمن بن اسود علقمہ سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ عبد الرحمن کا علقمہ سے سننا ثابت ہی نہیں. عبد الرحمن بن اسود علقمہ سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ عبد الرحمن کا علقمہ سے روایت سننا ثابت ہی نہیں ہے. عون المعبود ابو داؤد کی جو شرح ہے. اسی طرح بھائیوں آخری چند بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ بہت سارے علماء اس طرف گئے ہیں کہ جب ایک واضح اور صحیح روایتیں، ٹھوس روایتیں موجود ہیں تو تم ایک اس کو پیش کر رہے ہو جو صحیح بھی نہیں ہے، ضعیف بھی ہے اور واضح بھی نہیں ہے. ایک مبہم روایت، ایک ضعیف روایت جو ثابت نہیں، لم یثبت. کتنے بڑے بڑے علماء نے کہہ دیا، یعنی محدثین نے کہا حدیث نقل کرنے کے بعد. تو عبداللہ بن مسعود کی اس روایت کے بارے میں نہیں، بہت بڑے بڑے علماء نے کہا کہ ان سے بھول ہوئی ہے اس روایت میں. اگر یہ مراد لیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کیا اور پھر رفع دین میں اور رکوع میں اور رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں کیا تو ان سے بھول ہوئی ہے. غور سے سنیے گا. اور یہ بھول صرف یہاں نہیں ہوئی، ان سے کئی جگہ پہ بھول ہوئی ہے. اللہ ان پہ رحم فرمائے، رضی اللہ عنہ. سنیے. اور یہ اس دور کے جو جماعت اسلامی کے بہت بڑے عالم، لیکن وہ کیونکہ حدیث کی طرف میلان تھا تو انہوں نے اس رفع دین کو اپنی کتاب فقہ السنہ میں ثابت کیا ہے. بس ان کی بات آخر میں سناؤں گا. سید سابق رحمہ اللہ تعالی، مصر کے بہت بڑے عالم، اخوان المسلمین کے اور جماعت اسلامی کے، انہوں نے کیا بات کہی وہ بعد میں سناؤں گا.
انہوں نے بھی اس چیز کو ذکر کیا کہ بھول ہوئی ہے. سنیے ان سے کہاں کہاں بھول ہوئی. انہوں نے قرآن کی 2 صورتوں کا انکار کیا. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو کہتے تھے کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ تو دم ہے. اسی طرح دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے بیچ میں رکھنا بھی وہ بیچ میں رکھتے تھے، رکوع میں جا کے یہاں رکھتے تھے، دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے. رکوع میں آپ گھٹنوں کے اوپر رکھتے ہیں نا دونوں ہاتھوں کو، لیکن وہ بیچ میں رکھتے تھے. رکوع میں گئے اور بیچ میں ہاتھ پھنسا لیا. کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، صرف وہ کرتے تھے. اسی طرح وہ کہتے ہیں اگر 2 آدمی ہوں تو امام کے دائیں بائیں کھڑے ہوں. اگر 2 آدمی ہوں یعنی کل 3 لوگ ہیں، ایک امام ہے اور پیچھے 2 لوگ ہیں، تو کہتے ہیں کہ پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دائیں ایک بائیں کھڑا ہو جائے. جبکہ صحیح کیا ہے کہ دونوں پیچھے کھڑے ہو. یہ بھی ان کی بھول ہے. اور سنتے جائیے. عرفہ میں جمع بین الصلاتین کا مسئلہ بھی ان پر پوشیدہ رہا. عرفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اثر ملا کے پڑھی، وہ نہیں مانتے تھے، الگ پڑھنی، نہیں جمع کرنا ہے. بھول تھی ان کی، پوشیدہ رہا ان سے. اسی طرح سجدے کی حالت میں کوہنی اور بازو کا زمین پر بچھا دینا بھی ان کی سہو کا نتیجہ. وہ کہتے ہیں اس کو بچھا دو، ہم کہتے نہیں اس کو کھول کے رکھو، اوپر رکھو. ہاں اللہ کہ کوئی بیمار ہو، کوئی مجبور ہو، وہ اور بات ہے. اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، وہ کہتے تھے کہ وَالذَّكَرَ وَالْأُنثَى، وما نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے یہ نہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا. یہ اتنی زیادہ ان سے بھول ہوئی ہیں. تو جب اتنی چیزیں میں بھول گئے تو ان سے اس رفع دین کے بارے میں بھی بھول ہو گئی ہوگی. اور پھر ان کے مقابلے میں اتنی ٹھوس اور صحیح روایتیں ہیں، کیسے اس کو رد کر دیں جبکہ یہ ضعیف روایت ہے. آئیے میں سید سابق رحمہ اللہ تعالی عنہ وہ بھی رفع دین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وقال سمع اللہ لمن حمدا ربنا ولک الحمد. انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بخاری مسلم کی روایت نقل کی جس کا ترجمہ میں آپ کو سنا چکا ہوں. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں جو استدلال لوگ کرتے ہیں، انہوں نے کہا اما ما ذهب الیہ الحنفیۃ من ان الرفع لا يشرع الا عند تکبیرۃ الاحرام، صرف تکبیرۃ الاحرام میں کرنا چاہیے استدلالا لا بحدیث ابن مسعود انه قال لأصلین لکم. وہ روایت نقل کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے معوذتین کا انکار کیا جس پہ علماء نے صحابہ کرام نے اتفاق کیا. تطبیق کرتے تھے، اپنے ہاتھ کو بیچ میں رکھتے تھے. اور اسی طرح 2 آدمی جو کھڑے ہوں دائیں بائیں میں کھڑے ہو جائیں امام کے، اس میں بھی بھول گئے ان سے. اور عرفہ میں بھول گئے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ذکر کر کے کہیں کہ جیسے ان سے ان چیزوں میں بھول ہوئی ہے، یہاں بھی ان سے بھول
ہوئی ہے بھائیو، یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے میں نے قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اتاکم الرسول فخذوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور پھر اس کے بعد احادیث سے، اور پھر صحابہ کرام ان کی روایتوں سے، ائمہ تابعین، اس کے بعد حنفیوں کے احناف کے بڑے بڑے علماء ان کی روایتوں سے، ان کے اقوال سے ثابت کیا اللہ کے فضل و کرم سے کہ رفع دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی، آپ مرتے دم تک یہ رفع دین کرتے رہے، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد۔ اور بھائیو، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کریں، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کریں، پیار سے سمجھا دیں، نہیں مانتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ان کی بھی قبول فرمائے۔ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پیار سے بات کرنی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو جان بوجھ کر ہم اس چیز کو نہ چھوڑیں، جبکہ بڑے بڑے حنفی علماء نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو ہم سب پر واضح کر دے اور حق کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیراً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، آج جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، ہمارے ایک بھائی ہیں شعیب، ان کی بیٹی کا عقیقہ ہے، اور یہ عقیقہ کرنا چاہیے انسان کو، کیونکہ بچہ رہن رکھا رہتا ہے، لڑکی کی طرف سے ایک اور لڑکے کی طرف سے دو۔ اگر مالی استطاعت کم ہے تو لڑکے کی طرف سے ایک بھی چل جائے گا، ایک بھی کافی ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو 2 بکرے کرنے چاہیے۔ اور جب تک انسان یہ نہیں کرتا ہے، بچہ رہن رکھا رہتا ہے، بچہ گروی رکھا رہتا ہے۔ علماء کہتے ہیں مطلب یہ کہ بیماریوں، پریشانیوں، مشکلوں میں گھرا رہتا ہے۔ تو جیسے آپ اپنے کوئی سامان کسی کے پاس گروی رکھ کر قرض لیتے ہیں، پھر پیسہ دیں گے تو واپس دے گا نا، تو آپ یہ پیسہ اللہ کے نام پر یہ چیز خرچ کر کے اپنی بچے کو گروی سے چھڑوا لیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، اس پر عمل کیجئے۔ اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ سے شہاب بھائی بھی، کیونکہ صرف ایک بکرے سے کام نہیں چل سکتا تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے باقی ایک تو ایسی چیز بنائی ہے جو بکرے کے گوشت سے ہے، باقی چکن کے ساتھ، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ سعودیہ کے چکن لیں جس کا تنمیہ نام ہے، التنمیہ۔ تو الحمدللہ کچھ اس کے ہیں، کیونکہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، بعد میں کچھ ایک مرتبہ ایسے ہی کیا تھا تو کچھ ساتھیہ کہنے لگے یہ عجیب عقیقہ ہے، یہ تو چکن کا عقیقہ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں ہو، چکن کا تو تھوڑا سا تھا، اس کا نام کیا، بکرے کا تو تھوڑا سا تھا، باقی چکن کا ہم نے الگ سے بنایا کہ وہ ہمیں ذرا آسانی سے مل جاتا ہے، تو باقی گوشت جو ہے نا وہ چکن کا یوز کیا ہے، باقی ایک جو ہے نا پتیلا وہ ایک دیگ وہ بکرے کا ہے۔ تو آپ لوگ یعنی بڑے بسم اللہ پڑھ کے شروع کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بچی کو نیک صالح بنائے، اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے، صحت و عافیت دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کے بچوں، ان کے بچے، سارے مسلمانوں کے بچوں کو فرما بردار بنائے، قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا، قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا بنائے، ماں باپ کی بات ماننے والا بنائے، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے والا بنائے۔ آمین۔ سارے بچوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آج جو فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور ہمارے بچوں کو، سب کو، دنیا کے جو فتنے ہیں بہت خطرناک فتنے ہیں، زبردست فتنے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بچا کے رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور جتنے مسلمان بچے ہیں رب العالمین ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے اے رب العالمین۔ اسی طرح ہمارے جو بہت سارے احباب اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت عطا فرمائے اے رب العالمین۔ جہاں کہیں مسلمان ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ، بحرین کی حفاظت فرما، پورے خلیج کی حفاظت فرما، آپس میں پیار و محبت، اتفاق اور اتحاد اتفاق نصیب فرما یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما، ہندوستان میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور مساجد کی حفاظت فرما اے رب العالمین۔ برما ہو، اسی طرح دنیا کے کوئی اور خطہ، کوئی اور ملک ہو
جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، امریکہ میں ہوں، افریقہ میں ہوں، یورپ میں ہوں، اے رب العالمین روس میں ہو کہ چائنا میں ہو، اے اللہ جہاں بھی مسلمان بھائی ہمارے رہتے ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو، ان کے گھر بار اور ان کے مساجد کی حفاظت فرما اے رب العالمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم من اراد بنا وللاسلام والمسلمین کیدا فاجعل کیدہ فی نحرہ واشغلہ فی نفسہ واجعل تدبیرہ دمارہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا۔